ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال الامام علی علیہ السلام وسئل علیہ السلام عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیب. دعا ہے مومنین، دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کو صحیح و سلامت رکھے اور انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو میرے محترم سامعین، میں آج جو ناج البلاغہ کے کلمات کثار میں سے کلمہ کثار کو انتخاب کیا ہے وہ 16واں کلمہ ہے. تو میرے محترم سامعین، یعنی یہ کلمہ، یہ جو کلمہ کثار ہے امیر المومنین نے کہا ہے، یعنی آپ دیکھیں جو بھی امیر المومنین نے یہ کلمات کہے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. میں نے ایک پہلے کلمہ پڑھا تھا، اس میں بھی یعنی انسان کے مقدر کے بارے میں تھا. اس میں بھی کہا گیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت ہو، انسان کے پاس طاقت ہو تو سب وہی لے جائے، نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی تقدیر میں بسا اوقات ایسے حوادث اور ایسے مشکلات آ جاتی ہیں کہ وہ خود اپنے مقدر کے پیچھے رہ جاتا ہے. تو آج جو امیر المومنین نے کلمہ کثار کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم سے سوال کیا گیا، وسئل علیہ السلام عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود. فرمایا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق ہے کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو. فقال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا. فقال علیہ السلام انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک والدین کل فاما الآن وقد تسمع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤوا وما اختار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا جب کہ دین والے کم تھے اور جب کہ اس کا اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے، یعنی اب دین وسیع ہو چکا ہے اور سینے ٹیک کر جم چکا ہے. یعنی اب دین اتنا پھیل چکا ہے کہ غلبہ ہے دین کا، تو ہر شخص کو اختیار ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو جماعت حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہودیوں سے ممتاز رکھا جائے، یعنی یہودیوں سے جدا رکھا جائے، یہودیوں سے بالا تر رکھا جائے، یہودیوں سے یعنی یہودیوں سے اعلیٰ سطح پر ان کو رکھا جائے، اعلیٰ مقام دیا جائے. تو میرے محترم سامعین، اور اس لیے حضرت نے خضاب کو حکم دیا کہ یہودیوں کے ہاں یہ مرسوم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس یہ رسم نہیں تھی اور ان کے پاس یہ رواج نہیں تھا
اور اس کے علاوہ بھی ایک مقصد تھا کہ وہ شخص دشمن کے مقابلے میں ضعیف و سن رسیدہ دکھائی نہ دے، یعنی ہمیشہ جوان نظر آئے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان کلمات کثار کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں، اور دعائے امام سجاد کی، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے صدقے میں، اور اہل بیت کی مدد سے ہمیں ہر مشکل میں، ہر دور میں ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہر مومن اور مومنات کو، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔